إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور دور سے سننے والی قابل احترام ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب ہم کو بطور نعمت عطا کی ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسان کے ایمان اور اس کی زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں کمال درجے میں رہنمائی، ہدایت اللہ کی طرف سے دے دی گئی ہے۔ ایسی کتاب جس کا مطالعہ انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ اس کو سکھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے یہ بھی اس کو بتاتا ہے۔ نہ صرف گھر کی زندگی بلکہ تجارت کی زندگی اور زندگی کے مختلف حالات میں انسان کو کیا قدم اٹھانا چاہیے اور کس راہ پر چلنا چاہیے، اس کتاب کے ذریعے سے انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ موٹا موٹا مطالعہ بھی اگر آدمی کر لے، یہ کتاب اس کے لیے رہنمائی ہے، لیکن ایک انسان جتنا گہرائی کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرے، یہ کتاب اس کے لیے اتنے زیادہ بہتر علم کا ذریعہ بنتی ہے۔ سب کا علم برابر نہیں ہوتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نواز دیتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے بہت بڑی، بہت زیادہ خیر عطا کر دی گئی۔ وزڈم جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، پورا کا پورا قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ لہٰذا ایک انسان حکمت والا بنے، ایک اس کا طریقہ ہے کسبی اور ایک ہے وہبی۔ حکمت ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دی جائے، کسی کو توفیق اللہ کی طرف سے ملے۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ حکمت والی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس میں جو حکیمانہ اصول زندگی گزارنے کے ہیں انہیں سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس سے ایک انسان دنیا میں حکمت والے راستے پر چلنے والا بنتا ہے اور اسی کی روشنی میں جینے والا بنتا ہے۔ جتنا گہرائی کے ساتھ انسان قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، اتنا زیادہ زندگی کی حکمتیں اس کے سامنے واضح ہوتی ہیں، زندگی کا مقصد، اس کے گزارنے کا صحیح طریقہ۔ لیکن ہر ایک کی صلاحیت، استعداد الگ ہوتی ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ جتنی استعداد، کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے اس کو غور و فکر کی دی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، سنت کی روشنی میں، سلف کی تعلیمات اور ان کے اقوال کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول یا انزال کا مقصد ہی بتایا کہ لوگ غور کریں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، ایک بڑی ہی مبارک، برکتوں والی کتاب ہے۔ برکت کہتے ہیں خیر کی زیادتی کو، تھوڑا نہیں، اس میں بہت زیادہ ہے۔ مبارکن،
جیسے ہم کھانے کے بارے میں کہتے ہیں کھانے میں برکت ہے، مطلب ختم نہیں ہو رہا، ضرورت پوری ہونے کے باوجود اور ہے، تھوڑا دکھنے میں ہے لیکن نفع کے اعتبار سے زیادہ ہے، ضرورت تھوڑے میں پوری ہو رہی ہے، آیات اتنی ہیں لیکن ایک دور کے بعد دوسرا، صدیوں کے بعد صدیاں گزر جا رہی ہیں، حکومتیں بدل رہی ہیں، لوگ بدل رہے ہیں، ترقیات ہوتی چلی جا رہی ہیں، تحقیقات کا طوفان آ رہا ہے، یہ کتاب جدھر تھی ادھر ہی ہے، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکا، یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی ہے، پہلے والوں کے لیے تھی یہ اب نہیں ہے، نو، آج بھی چلے گی کتاب اور کل بھی، اس میں برکت ہے، ہر دور کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، ہر دور کے مختلف نئے نئے مسائل کا حل اس میں ہے، انسان کبھی اس سے مستغنی نہیں ہوگا، اب ہم اس کی ضرورت ہم کو نہیں رہی، اب ایک نئی کتاب لاؤ، نئی کتاب بناؤ، یہی کتاب، نئی کتاب نہیں، یہی کتاب، اسی کتاب سے ہم اپنے لیے رہنمائی لیتے رہیں گے، یہ برکت ہے، اور ایک کتاب میں زندگی کے سارے مسائل کا حل موجود ہو، یہ برکت ہے، ہر دور کے لوگوں کے لیے برکت ہے، ہر علاقے، چینی، جاپانی، افریقی اور انڈونیشیا اور ملیشیا اور انڈیا اور فیجی، یاما، جہاں بھی جاؤ آپ، اس کتاب کی رہنمائی سب کے لیے ہے، قومیں الگ الگ ہیں، ان کی زندگی، علاقے، حالات، جغرافیکل سچویشن یا جو بھی معاملات ہوں، سب الگ، کتاب ایک، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، انسانی کتاب وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت دھندلی ہو جاتی ہے، بلکہ کل جو چیز اچھی تھی آج عیبدار بن جاتی ہے، اسی لیے قوانین بدلتے ہیں، اسی لیے قانون بدلتے رہتے ہیں، یہ جو معاملہ ہے کتاب کا، اللہ رب العالمین نے ایسی کتاب دی جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، کتاب انزلناہ الیک، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ جو کتاب نازل کی ہے، یہاں اس لیے بیان کیا تاکہ یاد رکھیں ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آئی، کس کے پاس آئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ نے ہم تک پہنچایا اس کو، اور صرف پہنچایا نہیں بلکہ اس کو سمجھایا بھی، تاکہ سنت کی اہمیت بھی ہمیشہ یاد رہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب بڑی مبارک کتاب ہے، برکتوں والی ہے، لیکن کیوں نازل کیا اس کو؟ برکت حاصل کریں، کھانے پر پڑھ کے پھونکیں اور کھانا بڑھ جائے؟ یہ برکت کون سی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، اسے اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کی آیتوں میں غور کیا جائے، لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، یہ چابی ہے، میرا رب یہ کیوں کہہ رہا مجھ سے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ چابی ہے کہ اللہ نے کیوں بیان کیا یہ، اور مجھ سے اللہ کیا چاہتا ہے، یہی لفظ کیوں، یہی جملہ کیوں، یہی بات کیوں، یہی مثال کیوں، کیوں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، ہماری نگاہ اس پر ہوتی میں کیا چاہتا ہوں، لیکن ہونا کس پر چاہیے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں لوگ غور کریں، ولیتذکر اولو الالباب، کامن پبلک تو ہے، فائدہ اٹھائے گی، زیادہ فائدہ کون اٹھائے گا؟ عقل مند لوگ، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں، معلوم ہے نصیحت لینے کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، اگر عقل خراب ہو تو نصیحت کرنے والے کو ہی سمجھاتا آدمی، ایسا نہیں ہو، آپ بول رہے ہو اپنی جگہ، لیکن میں بول رہا ہوں ذرا سنو، میں غلط نہیں ہے، آپ کو نہیں سمجھا، تو عقل مند کیا بولتا ہے، صحیح ہے، ایکچولی مجھ کو ہی نہیں سمجھا، تم کو نہیں سمجھانا چاہیے، رانگ نمبر، سوری۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند آدمی ہمیشہ اس مزاج کے ساتھ جیتا ہے کہ I can make mistakes، میں غلطیاں کر سکتا ہوں، میں انسان ہوں، لہٰذا مجھے نصیحت لینا چاہیے،
مجھے کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس کی بات مجھ کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس میں غور کرنا چاہیے، اپنے حال کو بدلنا چاہیے۔ یہ مزاج اگر انسان میں نہ ہو تو قرآن کی آیتیں آدمی پڑھتا چلا جائے گا اور اس کو فائدہ ہوگا نہیں۔ ویسی جیسے کیچڑ پر اور گندگی پر بارش برسے تو گندگی گھٹے گی کہ بڑھے گی؟ بڑھے گی۔ لوگ کوڑا لا کے ڈال دیے ایک جگہ پر اور پانی اس پہ برسا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں پہ مچھر پیدا ہوں گے، وہاں پہ قصور بارش کا ہے، اس زمین کا ہے جو گندی ہے، گندگی سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن وہی بارش اگر کھیت میں برستی ہے، باغوں میں برستی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے میدانوں پہ برستی ہے تو ہریالی آتی ہے۔ تو جیسی زمین ویسا نتیجہ۔ بارش ایک ہی ہے لیکن کہیں گندگی پیدا ہو گئی اور بڑھ گئی، اور کہیں لہلہاتی فصل اور لوگوں کے لیے نفع بخش رزق اس میں سے نکلا۔ تو بارش ایک ہی ہے لیکن زمین کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی طرف سے وحی کا جو فیضان ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے رسول کے ذریعے سے جو وحی نازل ہوتی ہے، جب وہ وحی کان کے راستے سے دلوں میں جاتی ہے، وہ علم، تو دل کی زمین پر وہ فیضان ہونے کی وجہ سے اس میں سے اگر دل میں خیر ہے، اگر زمین اچھی ہے، تو زمین سے لہلہاتی ایمان و عمل کی فصل نکلتی ہے۔ لیکن اگر وہ دل گندا ہے، ہمیشہ الٹا سوچتا ہے، تو وہی انسان پھر قرآن کی آیتیں سن کر بجائے اس میں غور کر کے ہدایت پانے کے، اس میں عیب نکالنا شروع کرتا ہے۔ تو عقل مند کو فائدہ ہوتا ہے، زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو عقل مند انسان ہے، اور وہی نصیحت لیتا ہے، جو ہمیشہ اس نفسیات کے ساتھ جیتا ہے کہ کہیں اپنے سے غلطی تو نہیں ہو رہی۔ ایسا آدمی واپس سے صحیح راستے پر آتا ہے اور ایسا آدمی غلطیوں سے بچتا ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت متقین کے لیے جو ڈر ڈر کے جیتے ہیں، کہیں میں غلط تو نہیں جا رہا، مجھے برے انجام تک پہنچنا نہیں ہے، مجھے نقصان میں نہیں جانا ہے، مجھے ہلاک نہیں ہونا ہے۔ یہ مینٹالٹی جس کی ہوتی ہے، وہی انسان رہنمائی دینے والے کی رہنمائی کو قبول کرتا ہے، ورنہ من مانی میں اپنی مرضی سے جہاں چاہے دوڑتا ہے اور انجام اس کا ہلاکت اور کسی کھائی میں جا کر گرنے کا ہوتا ہے۔ لہٰذا کہا کہ یہ کتاب بڑی مبارک کتاب ہے، اسے اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس میں غور کیا جائے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت لیں۔ معلوم ہے کہ اس میں غور و فکر کرنا اس کتاب کے نازل کیے جانے کا ایک مقصد ہے۔ خالی اس کو تلاوت کی کتاب مت بناؤ، اس میں غور کرو، یہ مقصد اس کے نازل کرنے کا۔ تم کو نہیں آتا، جن کو غور کرنے آتا ان کی بات سنو، ان کی کتاب پڑھو، ان کی تفسیر پڑھو۔ آدمی بولتا ہے نا، ہم لوگ کو کیا آتا، ہم کو کچھ بھی نہیں آتا، ہم کو سمجھتا نہیں، ہم کو تو بیوی بچوں کی بات بھی ٹھیک سے سمجھتی نہیں، ہاں نہیں سمجھتا، ہم کو عربی نہیں آتی۔ بہانے آدمی کتنے سارے بناتا ہے۔ قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ اتنا پڑھنے نہیں آتا اپنے کو۔ لیکن اسی کو اگر سعودی سے لیٹر آ جائے کمپنی میں جاب کا، کیا کرتا پھر؟ اب مولوی صاحب یاد آتے اس کو، قرآن کی مجلس میں ان کی نہیں بیٹھتا جس میں وہ سمجھاتے قرآن کو۔ قرآن نہیں سمجھتا تو سمجھا رہے تو سمجھیں گے، عربی نہیں آتی لیکن کمپنی کا جاب کا لیٹر آیا اگر تو فوراً مولوی صاحب آپ کو عربی آتی، ذرا پڑھ کے سناؤ نا، سمجھاؤ کیا ہے اس کے اندر۔ ایک بار پڑھ کے سناتے، ذرا وہ دوسرا پیراگراف بتاؤ نا کیا ہے، وہ ذرا ٹھیک سے سنا نہیں، سمجھا نہیں، ڈیٹیل میں پوچھتا ہے۔ وہی انسان جس کو عربی زبان نہیں آتی ہے، جاب کی وجہ سے عربی والے کے پاس جا کے اس کے ذریعے سے اس بات کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کمپنی کے مالک کا لیٹر کتنی بار پڑھتا، سمجھنے کی کوشش کرتا، ٹرانسلیشن لکھ کے لیتا، لیکن کائنات کا جو مالک ہے اس کا لیٹر تجھ کو آیا ہے، اس کو سمجھنے کی کتنی کوشش کرتا ہے۔ کمپنی والا پیسہ دے رہا، کائنات کا رب پہلے سے تجھ کو کھلا پلا کے پال پوس رہا ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرے گا تیری جنت جہنم کا، جواب نہیں جنت دے گا تجھ کو۔ اس کی کتاب کو سمجھنے کا کتنا اہتمام ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے میں بیان کرتا ہوں شروع میں، تھوڑا ہم لوگوں کو واپس سے ہم لوگ موٹیویٹ ہو جائیں قرآن کے سمجھنے کا احساس، اور نئی پڑھنے اور نئی سمجھنے کی جو کمزوری ہمارے اندر آ جاتی ہے، اس بارے میں ہم واپس سے بیداری کی طرف آئیں، ہوش و حواس میں آئیں۔
خیر، پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان میں سورج بنایا، اس سے پہلے دیکھا رات دن کا نظام بنایا، اس سے پہلے دیکھا نیند اللہ نے بنائی. تو نیند سے جڑا ہے رات دن ہوتے ہیں سورج کی وجہ سے. اب ایک اور بات اس سے آگے ہے جو سورج سے پھر جڑی ہوئی ہے، تو وہ کیا ہے؟ اور وہ خود ایک دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین مردہ کو پھر سے زندہ کرنے پر قادر ہے. اور وہ کیا ہے؟ بارش. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایویڈنس کے طور پر، دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو واپس تم کو زندہ نہیں کر سکتے ہم؟ تم اپنے اطراف ذرا نظر دوڑا کے دیکھو، بارش خود ایک دلیل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. تو جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ تم کو بھی زندہ کرے. تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے آج اس کو ہم انشاءاللہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. سرسری پڑھنا بھی ہے اور تھوڑا اچھے سے پڑھنا بھی ہے. پہلے تو ہم دیکھیں گے معنی الفاظ کے کیا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے نازل کیا معصرات میں سے پانی. ثجاجہ، معصرات بادل ہیں، بعض علماء نے کہا اس سے مراد ہوائیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، لیکن معصرات کا لفظ کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے بادلوں سے پانی برسایا خوب موسلا دھار، یا جس کو ہم کہیں یعنی خوب لگاتار. ثجاجہ میں دونوں معنی ہیں. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم باہر نکالیں، اگائیں. کیا؟ حبًّا اناج، بیج، ونباتا اور پودے، نبات، سبزی ترکاری وغیرہ سب، اس کو بھی ہم سمجھیں گے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور جنتیں، باغات. الفافا گھنے، جس کی شاخیں آپس میں باہم پیوست ہو جاتی، اتنے قریب پیڑ، باغ ایک دم پیڑ اس کے اندر. ہم نے اس بارش کے ذریعے سے یہ اگائے، زمین سے باہر نکالے. زمین میں ہوتا ہے بیج، اس سے اگایا ہم نے اس کو. یہاں یہ کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے؟ تذکرہ چل رہا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس قیامت کی گھڑی کے بارے میں جس میں لوگوں کو واپس سے زندہ کیا جانے والا ہے، ان کی زندگی کا ابدی فیصلہ ہونے والا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ واپس زندہ نہیں ہوں گے؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک باتیں بیان کی کہ اللہ قادر ہے، تم انکار نہیں کر سکتے دوبارہ پیدا ہونے کا. اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. اور دیکھو اپنے اطراف دنیا کو، آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھو. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں. ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اللہ کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ وہ کتنی قدرت والا ہے، وہ کتنے علم و حکمت والا ہے، وہ کتنی قدرت والا ہے، وہ کیسا رحیم ہے. اس کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اطراف پھیلا رکھی ہیں. تو نشانیوں کے ذریعے سے حقائق کو پہچاننا یہ انسان کی صلاحیت ہے، اور اللہ نے کہا اس کو استعمال کرو. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا یقین کرتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ، خود تمہارے اندر. أَفَلَا تُبْصِرُونَ، دیکھتے نہیں تم کو زمین میں گھومنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے اپنے وجود میں نشانیاں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے نشانیاں، ان کو دیکھنے کی دعوت ہم کو دی ہے، اور انسان کی صلاحیت ہے یہ. جانور
فیوچر کا کانسیپٹ رکھ کے ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، یوں ہوگا، یا ظاہری چیزوں کو دیکھ کے ان سے بڑے نتائج اور ان کے ذریعے سے بڑے بڑے ڈیڈکشنز نہیں کر سکتا. لیکن انسان کر سکتا ہے. اگر میں نے ایسا کیا تو پھر وہ ویسا کرے گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا کرنا. یہ جو کنسیپچول انسان کے اندر صلاحیت ہے، یہ بہت عظیم صلاحیت ہے. لیکن یہ ساری کی ساری دنیا کے لیے استعمال ہوتی ہے، آخرت کے لیے نہیں. مخلوق کے لیے استعمال ہوتی ہے، خالق کے بارے میں نہیں. کہ اپنی ذمہ داری اور اپنے انجام کے بارے میں آدمی سوچے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی دعوت دی کہ اپنے اطراف پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ، ان میں غور کر. براہ راست تو اللہ کو نہیں دیکھتا، آخرت کو تو نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو تو نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے اطراف کی پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کہ کیوں سجا کے رکھا گیا تیرے اطراف، ان میں غور کر. یہ چیزیں تیری منفعت کے لیے بھی ہیں، لیکن ایک بڑی منفعت کے لیے ہیں، تیرے لیے غور و فکر کا سامان ہے. پھل، اناج، یہ وہ سب کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، خالی تیری ضرورت کے لیے نہیں ہے. یہ ان میں سبق ہے، ان کی بناوٹ میں، ان کے پیدا ہونے میں، ان کے نظام میں، ان کے باہم مربوط رہنے میں تیرے لیے ایک لیسن ہے، تیرے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے، تیرے لیے روحانی غذا اس میں، غور و فکر کی غذا تیرے لیے اس میں، خالی پیٹ کی نہیں، تیری عقل کے لیے غذا ہے اس کے اندر. لیکن اکثر انسان پیٹ کی غذا تو لے لیتا ہے لیکن روح کی غذا نہیں لیتا. بارش صرف ہم کو سیراب کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف ہمارے لیے کچھ اگا کے ہم کھائیں اس کے لیے نہیں ہے. وہ بارش ہمارے لیے ایک اعتبار سے ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہے کہ اس میں غور کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے زمین پر بارش برسی اور اس میں سے اناج نکلا. آدمی کے دل پر اس علم کا فیضان جب ہوتا ہے تو اس میں سے خیر نکلتی ہے، اس سے اور علم اور حکمت اور غور و فکر کے نتیجے میں عبرت اس میں سے نکلتی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، معصرات عصرہ عربی زبان میں نچوڑنے کو بولتے ہیں. معصرات بعض علماء نے کہا اس سے مراد ہوائیں ہیں جو بادلوں کو نچوڑ کے بارش برساتی ہیں، اور بعض علماء نے کہا اس سے مراد یعنی بادل ہی ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب آ کر اس میں سے پھر پانی نکلتا ہے، گویا کہ ان کو نچوڑا جاتا ہے. معصرات یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا، ابن قتیبہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ یعنی السحاب. معصرات سے مراد بادل ہیں. وَيُقال، ابھی اس کو معصرات کیوں کہا گیا، ایک لفظ اس کے لیے اور بھی ہے، کہتے ہیں یقال شبہت بمعاصیر الجواری والمعصر الجاریہ التي دنت من الحیض. معصر اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کے حیض کا وقت اب قریب آ چکا ہو، اب حیض آنے والا ہے، بس خون جاری ہونے والا ہے. تو عرب کے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یا اسی طرح سے تھنوں سے دودھ نچوڑنا، اس کو بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی من السحاب، معصرات سے ہم نے پانی برسایا. معصرات کیا ہے؟ کہتے ہیں سحاب ہیں، بادل. ووصفها الله بأنها معصرات كأنما تعصر هذا الماء عند نزوله عصرا. بادلوں کو معصرات اس لیے کہا گیا گویا کہ بادل نچوڑ کے آپ پہ پانی برساتے ہیں. کما یعصر اللبن من الضرع، ویسے ہی جیسے گائے ہوتی ہے، بکری ہوتی ہے، اونٹنی ہوتی ہے، اس کے تھنوں میں سے نچوڑ کے دودھ ٹپکایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے. وہ رکا ہوا ہوتا ہے، نچوڑ کے اس کو نکالا جاتا ہے. تو رکی ہوئی چیز جو ابھی باہر نکلے گی، برسے گی، قطرہ قطرہ قطرہ، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. بارش کیسا ہے؟ ویسے ہی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً، پانی برسا ہے. کیسے؟ ثجاجہ. ثجاج عربی زبان میں کہتے ہیں، امام البغوی کہتے ہیں ماءً ثجاجہ ای صبابہ، تمہارے پر انڈیل دیا گیا، ثجاجہ. وقال مجاہد مدرارا، امام مجاہد کہتے ہیں ابن عباس کے شاگرد، کہتے ہیں مدرارا
لگاتار وقت پر اپنے مناسب اوقات میں. وقال قتادہ متتابعا یتلو بعضه بعضا، ایک کے بعد ایک. بارش آئی اور چلی گئی، ایسا ہوتا اب اگلے سال آئے گی؟ ہوتا ہے ایسا نہیں. اس کا موسم ہوتا ہے. صبح میں آئی، دوپہر میں آئی، کبھی کئی دنوں تک لگاتار آ رہی، پھر رک گئی، پھر اس کے بعد آتی، پھر اس کے بعد آتی. مدرارا متتابعا، ایک کے بعد ایک آتی آتی آتی، بار بار آتی رہتی ہے، بند ہوتی پھر آتی. ایسا کیسا ہوتا؟ آ رہی 4 مہینے تک بارش آ رہی، ایسا ہوتا نہیں. آتی اور رک بھی جائے، روکتا کون اس کو؟ اب غور کیجیے، رکتی کیوں؟ لگاتار نہیں آتی ہے، کچھ دنوں لگاتار آتی ہے لیکن رکتی بھی ہے، پھر آتی ہے. یہ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نازل کرتا ہے. ابن زید کہتے ہیں کثیراً، خوب خوب بارش برسائی تم پر، خوب بارش برسائی. ایسا نہیں ہوتا 4-5 قطرے ٹپ کے ختم ہو گئی بارش، جاؤ گھر کو، ایسا نہیں ہوتا ہے. آتی ہے بارش، پانی برستا ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والسجاج المنصب بکثرت علی جہت التتابع، 2 میننگ سجاج میں پائے جاتے ہیں. ایک لگاتار کا میننگ اور دوسرا کثرت کا میننگ. بہت بہت لگاتار، بارش لگاتار ہوتی ہے اور کچھ دنوں میں ہلکی ہوتی ہے، لیکن کچھ دنوں میں کیسی ہوتی ہے؟ ایک دم دھواں دھار، بولتے ہیں نا بارش ہو رہی ہے. تو اس طرح کی بھی بارش ہوتی ہے. یقال سج الماء ای سال بکثرت. سج الماء جو لفظ آتا ہے، کہتے کثرت کے ساتھ پانی بہنے کو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں. حدیث ابھی دیکھیے، موسم ابھی گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک محبوب اعمال میں سے کیا ہے، افضل اعمال میں سے کیا ہے؟ العج والثج. العج تلبیہ سے آواز، حاجیوں کا لبیک اللہم لبیک آواز سے کہتے ہیں العج. والثج کیا ہے؟ قربانی کر کے اس کا خون بہانا. الثج کہتے ہیں جانور ذبح کر کے اس کے خون کو بہانا. اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کی خاطر جب بندہ قربانی کرتا ہے اور جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کا خون بہتا ہے، اللہ کو وہ چیز پسند ہے، ذبح کرنا. تو ثج کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں، یہ بہنے کے لیے آتا ہے، کثرت سے بہنا. تو اللہ رب العالمین نے خوب خوب بارش تم پر برسائی، اتنی بارش کہ انسان کی ضرورت اس سے پوری ہو. تو اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے. وجنہ، اور اس سے کیا کہا؟ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس کے ذریعے سے، لنخرج، کیوں برسائی بارش؟ علت اس کی کیا ہے؟ مقصد اس کا کیا ہے؟ تاکہ لنخرج به، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے زمین سے باہر نکالیں، تمہارے لیے اخراج کریں. کیا؟ حبا ونباتا. حب بیج کو کہتے ہیں، فالق الحب والنوى، بیج، جوار، گیہوں، باجرہ، اس طرح کی جس میں سے اناج جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سے دانوں میں سے پودے یا فصل نکلتی ہے. حب ونبات، نبات جو زمین سے نباتات نکلتے ہیں، سبزی، ترکاریاں، گھاس، چارہ. امام البغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لنخرج به ای بذلک الماء، اس کے ذریعے سے ہم نکالیں. کس کے ذریعے سے؟ وہ جو بارش کا پانی برسا ہے اس کے ذریعے سے ہم نکالیں. کیا؟ حبن، بیج، دانے. وهو ما یاکلہ الناس، اناج جو ہوتا ہے وہ کون کھاتا؟ انسان. ونباتا ما تنبتہ الارض مما تاکلہ الانام، زمین سے جو گھاس اور چارہ نکلتا ہے جس کو جانور کھاتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین اس ایک بارش کے ذریعے سے اناج بھی پیدا کرتا جو انسان کھاتے، اور اسی بارش کے ذریعے سے چارہ بھی پیدا کرتا جس کو کون کھاتا ہے؟ ہاں، مطلب انسانوں کے لیے تو برس رہا اناج اگ رہا، لیکن جانور بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمارا کیا؟ اللہ رب العالمین ان کو چھوڑ دیتا؟ ایک بارش ہے، لیکن اس ایک بارش سے جتنی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات کے لیے ان کا مناسب رزق اللہ پیدا کرتا ہے، ان کی حیات کا ذریعہ اللہ پیدا کرتا ہے. رزق کیا ہے؟
کھانا نہیں کھائے تو کیا ہوتا؟ ایک دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 40 دن نہیں کھایا تو کیا ہوتا؟ ایسا کر رہے بچے. کئی دنوں تک نہیں، ایک وقت آئے گا آدمی کیا ہو جاتا؟ مر جاتا. جب آدمی کھانا نہیں کھاتا ایک وقت کے بعد اس کا جسم جو ہے اس کے جسم کو کھاتا ہے. معلوم ہے؟ نہیں معلوم. جسم کو اللہ نے بنایا ایسا ہے. ایسا نہیں کہ ناشتہ نہیں کیا مر گیا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اللہ نے کیسا نظام ہے دیکھیے. اللہ رب العالمین جتنا انسان وفی انفسکم افلا تبصرون، جسم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر جنگل میں جا کے پڑ گیا کوئی آدمی، کہیں پھنس گیا آدمی، نہیں نکل پا رہا، کھانا ہی نہیں مل رہا اس کو، تو 3 ٹائم ہو گیا کام سے، نہیں ہوتا ایسا. بلکہ اندر جسم کا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ جسم اس کے جسم کو کھانا شروع کرتا ہے، اندر سے غذا لینا شروع کرتا ہے اور اندر سے باڈی بریک ہونا شروع ہوتی ہے. اس لیے آدمی کیا ہو جاتا؟ کھانا نہیں ملا تو موٹا ہوتا نا. ہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ دبلا کیوں ہوا؟ اس کا جسم اس کی جسم ہی کو کھانا شروع کرتا ہے. اس کو میں بہت زیادہ سائنٹیفک ٹرمز استعمال نہیں کر رہا، موٹا موٹا بول رہا ہوں. جسم سے ہی غذا لینا شروع کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ بھی بولتا بس اب میری کیپیسٹی ختم. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ریزرو پہ گاڑی ہوتی نا ہمارے، ہاں تو جسم میں اللہ نے ایک ریزرو کی طرح رکھا ہے، ایک سسٹم رکھا ہے کہ جب غذا نہیں ملے تو جسم ایسا کرتا ہے. تو اللہ کا نظام آپ دیکھیے، غذا کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کے لیے بھی کیا اور جانوروں کے لیے بھی. بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیاس بھی بجھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اناج بھی اگاتا ہے جو انسان کے لیے کھانا ہے. پانی اور کھانا دونوں ضرورت ہے انسان کے. تو اس بارش کے ذریعے سے اس کو اللہ رزق دیتا ہے. اور صرف رزق ہی نہیں، باغات بھی، فروٹ بھی کھاؤ، ٹیسٹ والے، لذت والے، ایسی بھی چیزیں اللہ پیدا کرتا ہے. روزانہ سبزی کھاؤ چپ چاپ اور روٹی کھا کے سو جاؤ. اللہ نے اس کے ذریعے سے اور بھی کیا کیا؟ سیب، آم اور ہر موسم کے مطابق پھل، اور اس موسم میں اس پھل کی منفعت جو ضرورت موسم کے اعتبار سے ہوتی ہے اس موسم میں وہ پھل بھی آتا ہے. اور ہر پھل کا ذائقہ الگ، سبزیوں کا ذائقہ الگ، اناج کا ذائقہ الگ، اس کا فائدہ الگ، اس میں فوڈ کی جو کوالٹی جو ضرورت ہے جسم کے لیے وہ الگ. جسم کو کاربوہائیڈریٹ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، پروٹین بھی چاہیے، غذا ہر ایک چیز اس کے اندر الگ الگ چیزوں میں موجود. اور پھر اس کے ساتھ پھل ہیں. پھر پھل ہیں، سیب ہے، انار ہے، آم ہے اور تربوز، خربوز اور جتنے بھی پھل ہیں سارے پھل. اور ان پھلوں کا ذائقہ سب کا ایک جیسا رہتا نا؟ آپ بول رہے کچھ رہتا ایک جیسا؟ زمین، اچھا پھل رہتا کیا؟ زمین میں ایک بیج ڈالے، گٹلی بو دی آپ، اتنی گٹلی تھی، کھا کے دیکھتے کیسی رہتی وہ؟ دیکھے تو ہوں گے بچپن میں. میٹھی رہتی گٹلی؟ نہیں، کڑوی رہتی ہے. ہاں ترٹ رہتی، بول اپنے الفاظ اس کے لیے. اب اس کو زمین میں ڈالتے ہیں. اچھا وہ گٹلی اتنی بڑی پیڑ بن کے کیسا نکلتی؟ کیا ہے وہ؟ پلاسٹک. مٹی کنورٹ ہو کے اس مٹی سے کیا بنتا؟ بھائی وہ گٹلی لائی کہاں سے؟ سارا جو مٹیریل لائی کہاں سے؟ وہ جو اتنا بڑا گھر بنائی گٹلی نے، وہ کہاں سے آیا؟ کیا ہے وہ؟ زمین سے پانی اور مٹی لیتی ہو، اور مٹی لینے کے بعد وہ مٹی کیا ہو جاتی؟ کنورٹ. کبھی سوچے اس کو؟ مٹی کا آپ بنا سکتے کیسا؟ لکڑی. بولے میری کمپنی ابھی نہیں بنانا. میں کیا کر رہے چاچا؟ تو میں مٹی ڈالتا ہوں نا، اس سے لکڑی بنتی ہے. اسی طاقت آپ کے پاس کوئی ہے ایسے سائنٹسٹ آپ کے پاس؟ تو وہ پیڑ ہے کیا؟ پیڑ کا تنا جو ہے وہ لکڑی ہے کیا؟ بتائیے مجھ کو. کیا ہے وہ؟ کہاں سے آیا؟ اسی مٹی میں سے نکلا نا. تو مٹی کو اللہ کیا کر دیا؟ کنورٹ لکڑی میں. اچھا لکڑی ہے تو اس کی شاخ پھر نرم ڈالیاں بھی، ایک دم ہرا اس کا پتا بھی ہے. وہ پتا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہاں سے آیا وہ مٹیریل؟ اس کا کیا ہے؟ پانی اور مٹی. پھر اس کے بعد اس کا پھول بنا. وہ پھول کیا ہے؟ وہ بھی وہی. اس کے بعد اس کا کیا بنا؟ پھل. وہ بھی کیا ہے؟ پھر پھل میں انار. آپ دیکھیے
نہیں دیکھے کیسے غریب لوگ. انار کو آپ دیکھو, باہر چھلکا ہے جو اس کے لیے آفیشیل ریپر ہے, بند, اس کے لیے ایک دم بند ہے, اندر سیف رہے گا پھل, اس کے لیے اوپر ہے. وہ کھاتے نہیں نا آپ لوگ, مت کھاؤ. اندر کیا ہے اس کے دانے, اور اس میں کیسا ہے پارٹیشنز. پارٹیشن میں جو چیز ہے اس کا ٹیسٹ الگ ہے, کھائے سب نے کھائے ہوئے, صحیح نہیں ہو, لیکن اس کے اندر جو دانے ہیں وہ کیسے ہیں, میٹھے میٹھے, اس کا ذائقہ ہے کھٹا میٹھا اور ٹیسٹ ہے اس کے اندر. اور وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, لیکن ایسے جڑے ہوئے نہیں ہیں کہ ایک دم الگ نہیں ہو سکتے. اور اس میں ہر ایک میں پھر بیج بھی ہے, فیوچر کی واپس نئی زندگی کی پاسبلٹی ہے. اب دیکھیے اس کو بناتا کیسے اللہ اندر رکھے. وہی جو ہے ایک مٹی اور پانی کا آپس کا کچھ عمل ایک ہی پیڑ میں اتنے اجزاء ایسے بنا کے رکھ دیتا ہے کہ ایک ہی چیز سے ہم اتنا بنا سکتے ہیں. یہ بھی مٹی, وہ بھی مٹی, وہ بھی مٹی, وہ بھی مٹی, مٹی پانی, مٹی پانی, مٹی پانی, خلاص. تنا, ہلکی سی اس کی ڈال, اس کا پتا, اس کا پھول, اس کا پھل, اور اس کے اندر کے حصے سارے مٹی اور پانی. اور تیسرا کیا ہے, آپ اس میں سیمنٹ ہے نہیں, بس دو چیزوں کو اللہ ایسے تبدیل کر سکتا ہے. اللہ ایسا خلاق ہے, ایسا پیدا کرنے والا ہے, اور ہر چیز کا ٹیسٹ الگ. وہ ٹیسٹ آتا کہاں سے, پھل میں ذائقہ آتا کیسا. دیکھیے نیچے سے گیا اس میں تو نہیں تھا, جو گٹلی تھی اس میں تو تھا نہیں, اور اس کے بعد جو تنا بنا اس میں بھی نہیں تھا, شاخ میں بھی نہیں تھا, پتوں میں بھی نہیں, پھول میں بھی نہیں, پھر پھل میں کہاں سے آیا, وہ میٹھا کیسے ہوا, کون ڈالا اس میں. اتنی قدرت اللہ کی ہے. اللہ ایک ہی چیز سے کیا کیا ایک پیڑ میں بنا کے دکھا رہا آپ کو. کبھی بیٹھ کے دیکھیں ہم لوگ, یہ بھی مٹی, یہ بھی مٹی, یہ بھی مٹی. مٹی کو اللہ ایک ہی پیڑ میں جمع کر دیا کہ مٹی کی اتنی قسمیں, مٹی اور پانی کی اتنے, ان کو ملا کے ہم ایک ہی پیڑ میں تم کو بنا کے بتا رہے, دیکھو ہم ایسا بنا سکتے ہیں. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا, باغات گھنے, اتنے گھنے کہ ان کی شاخیں باہم پیوست ہیں. امیزون وغیرہ میں آپ دیکھیں تو باغ ایسے, مطلب جنگل کے جنگل دکھائی دیتے ہیں, زمین سایہ تک نہیں پہنچے گا نیچے, ایسا اتنے گھنے. الفافا اس کو کہتے ہیں, لفظ سے لفظ بنا ہوا ہے کہ ایک دم اس طرح سے الجھا ہوا, ایک دوسرے کو ڈھانپنے والا. لفافہ اسی سے لفظ آپ کو معلوم ہے, انولپ, اینولپ بھی بولتے ہیں اس کو لوگ. تو کیا بتایا یہاں پر, نمبر 1 ہم نے پانی برسایا بادلوں سے, نچوڑ کے ان کو قطرہ قطرہ تمہارے اوپر خوب خوب لگاتار, جس کے تاکہ اس لیے برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کیا نکالیں, بیج, انسان کھائے اناج, پودے اور گھاس, اور اسی طرح سے ترکاریاں وغیرہ جو انسان بھی کھاتے لیکن جانوروں کی بھی غذا اس میں. اور تیسرا کیا ہے اس میں, باغات جن میں کیا بنتے ہیں, انگور سے لے کے, انار سے لے کے, اور کیلے اور آم, اور کتنے سارے پھل ہیں. پھلوں میں کون سا آم ہے یہ, اچھا اس میں بھی ہے کیا, کون سا سیب ہے یہ بھی ہے, ہر ایک کا, چائنا کا سیب ہے, اس کا ٹیسٹ الگ ہے. پھلوں میں ایک پھل میں بھی الگ الگ قسم کے ذائقے. آم آپ دیکھیے اس کے الگ الگ قسموں کے ذائقے الگ, انگور کے ذائقے, یہ سفید ہے, ہرا انگور ہے, کالا انگور ہے, اس کے الگ الگ ذائقے. اللہ رب العالمین کیسی قدرت والا ہے کہ وہ ایسا بناتا ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا اس پس منظر میں کہ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. بارش کے بارے میں 2 باتیں ہم اخیر میں دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بارش کے بارے میں کیسے ذکر کیا جس سے دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت, اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے. اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. کہاں کہاں بیان کیا, بہت ساری آیتیں, کچھ آیتیں ہم دیکھتے ہیں جس میں اللہ نے یہ بات بیان کی ہے. ساری آیتیں تو نہیں دیکھ سکتے ہیں, بہت ساری جگہ پر اللہ نے بیان کیا اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم میں, الروم, اللہ الذی یرسل الریاح
یہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. فَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بادلوں کو ابھار کے، ورغلا کے ان کو لے جاتی ہیں. اثار یثیر جو ہوتا ہے کسی کو ابھارنا، کسی کو موٹیویٹ کرنا، بھڑکانا کے میننگ میں بھی آتا ہے وہ، کہ وہ بادلوں کو کیا کرتی ہیں؟ ابھار کے، ان کو موٹیویٹ کر کے ان کو لے جاتی ہیں. فَتُثِيرُ سَحَابًا، کون لے جاتا ہے؟ ہوائیں. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو آسمان میں جیسا چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے. یبسطہ فی السماء کیف یشاء، تو بادل کیسے ہوتے ہیں؟ اوپر جانے کے بعد میں وہ بادل کیسے ہوتے ہیں؟ بکھر کے ٹکڑے 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 دکھائی دیتے ہیں. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ قطعاً، ان کو اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، پھیلا کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے ان بادلوں سے نکل رہے ہیں. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو معصرات جو کہا گیا ہے اس سے مراد کیا ہونا چاہیے؟ بادل، کیونکہ پانی کہاں سے برستا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، کہ تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے، پانی کے قطرے ان بادلوں سے نکلتے ہیں، ان کی خلل سے باہر نکلتے ہیں، دراروں سے باہر نکلتے ہیں. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ جن پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے، اور اس بارش کے برسنے کے بعد ان کا حال یہ ہوتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ بارش کے برسنے سے خوش ہوتے ہیں. سب سے پہلے بچے آپ کو انفارم کرتے بارش ہو رہی ہے، شور مچاتے ہیں بچے، خوشی خوشی بھاگتے ہیں وہاں سے گلیوں میں اور نہاتے ہیں، اس بارش میں بھیگتے ہیں، بہت انجوائے کرتے ہیں. ماں باپ ڈانٹتے ہیں ان کو، لیکن بچے نہاتے ہیں، بھیگتے ہیں بارش میں. تو اور کسان سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، آس لگائے بیٹھا رہتا ہے کب برستی بارش. اور جب بارش برستی ہے تو اس کے چہرے پر، جب اس کی آنکھ میں قطرے گرنے لگتے ہیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. کسان کے لیے بارش بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، یہ بلاغت ہے قرآن کی. اللہ نے فرمایا حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ اس بارش برسنے کے پہلے یہ مایوس ہو چکے تھے. تو قبل یہاں پر دو بار آیا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، اس سے پہلے تو من قبل ان ينزل علیہم، اس بارش کے برسنے سے پہلے، من قبل ہی، اس سے بھی پہلے ان کا حال یہ تھا کہ یہ بالکل مایوس ہو چکے تھے. لمبلسین، کہ ان کو اب امید نہیں تھی کہ بارش نہیں برسی. پھر انہوں نے انتظار کیا بارش کا، اب تو برسے گی، پھر نہیں برسی، اور پھر مایوس ہو گئے شاید نہیں برسے گی، اور پھر برسی بارش. تو اس سے پہلے وہ مایوس ہو چکے تھے، لیکن پھر اللہ نے ان پہ بارش برسائی تو کیا ہوا؟ اذا هم يستبشرون، خوش ہو گئے وہ. اللہ تعالیٰ مایوس ہونے کے بعد بھی بارش برساتا ہے کہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. فانظر الى آثار رحمت اللہ، دیکھ اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھ. کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے اللہ تعالیٰ زمین کے مر جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. ان ذالک لمحیی الموتى، یہی اللہ دوبارہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا اور کر سکتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 48، 49 اور 50. اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے بارش برساتا ہے. بادل آسمان میں ہوتے ہیں، بادلوں کو پھیلا دیتا ہے، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر ان کے درمیان سے ان بادلوں میں سے بارش کے قطرے قطرے برستے ہیں، اور پھر سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ اس سے سیراب کرتا ہے، اور مایوس خوش ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، اسے نتیجہ ہم اخیر میں لیں گے. یہ کیوں؟ مطلب بارش کا ذکر اللہ نے کیوں کیا واپس سے زندہ ہونے کے اعتبار سے، اور ایک اور بات دیکھیں گے ہم اس میں، جس سے پہلے بھی ذکر کریں لیکن ایک الگ بات ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ،
اور ہم نے ہوائیں بھیجی لواقح، لاقح کہتے ہیں حاملہ کو، جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ پیدا ہونے والا ہے. ہم نے ہوائیں بھیجی کیسی؟ لواقح. علماء کہتے ہیں لواقح کہتے ہیں حاملہ کو، اور جس کو بچہ نہیں ہونے والا اس کو عقیم کہتے ہیں. اللہ نے ہواؤں کے لیے دونوں لفظ قرآن میں ذکر کیے، لیکن جن ہواؤں سے بارش برستی ہے ان ہواؤں کو جمع میں ذکر کیا ہے اور ان کو لواقح کہا ہے. ایسی ہوائیں جن میں کیا ہے، جن کے ذریعے سے بارش برستی ہے، کیونکہ وہ ہوائیں جو ہیں پانی کے قطروں کو لے کے جاتی ہیں. جو رین واٹر سائیکل جس کو آپ بولتے ہیں اس پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے. وَأَنزَلْنَا الرِّيَاحَ، ہم نے ہوائیں بھیجی کیسی؟ لواقح، حاملہ، بادلوں کو وہ لے جاتی ہیں. لیکن اس سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ بادل لے جانے سے پہلے قطرے بھی تو وہ جاتے ہیں ہوا میں. بارش کی جو یعنی قطرے بعد میں آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے زمین سے کیا جا رہا ہے؟ پانی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ ایک دم بھاپ کی شکل میں پانی اوپر جاتا ہے. یہ ہوائیں ہی تو لے کے جاتی ہیں اس کو، اور پھر اوپر جانے کے بعد میں وہ بادل بنتے ہیں، اور بادل بننے کے بعد بادلوں کو بھی کون لے کے جاتا ہے؟ گورنمنٹ، ہوا لے کے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بادل ایک ہی علاقے میں نہیں، دیکھو بادل آ رہے ہیں، ہاں آ رہے کیسا آ رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں؟ کیسا آ رہے ہیں؟ کون لاتا ہے؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بادل بنتے کہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہواؤں کے ذریعے سے بھیجتا ہے. وہ بادل چھوٹے رہتے ہیں، اس میں پانی کتنے ٹنوں سے رہتا؟ آپ سوچئے، وہ پانی ہوا میں ہے اور ان کو ہوا لے کے جا رہی ہے. ایزی ٹاسک ہے یہ، ٹرک لے کے جانا ادھر سے ادھر. ٹرک کتنا پانی رہتا بارش بادل میں؟ کم رہتا کہ زیادہ رہتا؟ کتنا، پوری بستی پہ بارش برستی ہے وہ ان بادلوں میں، کتنا پانی ہے وہ. ان کو کون لے کے جاتا ہے؟ ہوائیں ان کو یہاں سے وہاں لے جاتی. اللہ علاقوں کے اعتبار سے جس علاقے میں چاہتا ہے ان بادلوں کو بھیجتا ہے اور پھر وہاں جا کے بارش ہوتی ہے. کیسی قدرت ہے اللہ کی. لیکن اور تھوڑا اس میں ہم کو غور کرنا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، پانی سے بھری ہوئی حاملہ ہوائیں ہم بھیجتے ہیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو پس ہم نے آسمان سے بارش پانی برسایا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور وہ پانی ہم تم کو پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ وہ پانی سٹور کر کے رکھو. پانی یعنی تم اس کے داروغہ اور اس کو سنبھالنے والے، پانی ہم سنبھال رہے، ایسا تمہارے بس میں ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ برابر علاقوں میں لے جا کے پانی برساتا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور یاد رکھو ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. سب ختم ہو جائیں گے، ہم باقی رہیں گے. یعنی اللہ باقی رہے گا سب کے فنا ہونے کے بعد بھی. تو زندہ بھی اللہ کرتا اور موت بھی. لیکن زندہ کرنا، موت دینا، اس سے پہلے کیا ذکر کیا؟ بارش. پھر بارش سے یعنی آسمان سے بادلوں سے پانی برسانا. پھر اور آگے بڑھتے ہیں. اور ایک آیت اللہ نے ایک جگہ اور ذکر کیا. اللہ نے فرمایا، اس سے ہم نتیجہ کیسے نکالیں گے آخر میں ہم جائیں گے اس پہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے اللہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی بنا کر اپنی رحمت سے پہلے پہلے آگے آگے. آپ دیکھیے جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو کیا ہوتا؟ اچانک ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں، دھول اڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں موسم ایک دم گرم ہو جاتا کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایک دم. یہ علامت ہوتی ہے اب بارش ہونے والی ہے. تو وہ جو ہوائیں ہیں بستیوں میں یہاں وہاں دھوم مچاتی پھرتی ہیں، بارش آنے والی ابھی. تو اللہ نے اس کو کیا کہا کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری سنانے والی بنا کر بھیجتا ہے اس کو. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. مبشرات بھی ایک جگہ قرآن میں اس کو کہا گیا ہے. کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مبشرات بنا کر اللہ اس کو بھیجتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ،
اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری سنانے والی بنا کر بھیجتا ہے. حتی اذا اقلت سحابا، یہاں تک کہ جب یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے لے جاتی ہیں، سحابا ثقالا، بھاری بھاری بادل، ثقالا بوجھ سے لدے ہوئے. کتنا بڑا بوجھ رہتا ہے اس میں، بادل میں اتنا پانی ہوتا ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں بارش زیادہ ہوئی تو. ان بادلوں میں اتنا بارش، اتنا پانی ہوتا ہے. ایسے بڑے بڑے بھاری بادل اٹھا کے وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، لے جاتی ہیں. سقناہ لبلد میت، ہم اس بادل کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسے علاقے کی طرف جو مردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، کچھ وہاں اگا ہوا نہیں ہے، ایک دم سوکھا ہو چکا ہے. اس علاقے کی طرف اس کو ہم ہانک دیتے ہیں. سائق ڈرائیور کو بھی بولتے ہیں، سائق ہانکنے والے کو بھی بولتے ہیں، سائق و شہید. فانزلنا به الماء، پھر اس بادل کے ذریعے سے یا اس بستی میں ہم کیا کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں. فاخرجنا به من كل الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم ہر قسم کے پھل اگاتے ہیں، ہر قسم کے پھل اگاتے ہیں. کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، ایسے ہی ہم مردوں کو زمین سے باہر نکالیں گے. یہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم غور کرو، نصیحت لو. آسمان سے بارش برسی، زمین پر برسی، زمین میں دبے ہوئے بیج اور جو بھی فصل تھی اس بارش کے نتیجے میں اس مردہ زمین سے نکل آئی. ہم زندہ ایسے ہی کرنے والے ہیں اور ایسے ہی کرتے ہیں، ہماری قدرت ہے. ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم اس پر غور کرو. سورۃ الاعراف آیت نمبر 57. اور ایک آیت دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ہیں جو ہوا کو بھیجتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے. یہاں جیسے میں نے کہا لواقح جو ہے، لاقح جو پریگننٹ اونٹنی ہوتی ہے اس کو لاقح کہتے ہیں. وہ ہوا ایسی ہوتی ہے جس میں بارش ہوتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آسمان میں آتے تو گھبرا جاتے ہیں. معلوم نہیں یہ جو بادل ہیں یہ بادل بارش والے ہیں یا عذاب والے ہیں، کیونکہ کبھی عذاب والے بھی بادل ہوتے ہیں، عذاب والی بھی ہوائیں چلتی ہیں. الریح العقیم اللہ نے قرآن میں کہا کس کو، ایسی ہوا بھیجی اللہ نے جو بانجھ تھی، جسے کچھ پیدا ہونے والا نہیں. اس پہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب، وہ سب تباہ کر کے چلی گئی. لیکن کچھ ہوائیں ہوتی ہیں جو بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں، اور ان میں بادلوں کے ساتھ ان کے عمل کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، بارش برستی ہے. تو ان کو اللہ نے لواقح کہا اور جمع میں استعمال کیا، کیونکہ ایک سے اولاد کیسے پیدا ہوتی، دو سے ہوتی یا زیادہ سے، دو بیویاں تین بیویاں، تو اس طرح سے لواقع جمع میں استعمال کیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پریگننٹ کے لیے اس کو ذکر کیا جمع، لیکن عقیم کے لیے الریح العقیم ایک ذکر کیا ہے. بانجھ ہے، اس میں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اور عذاب ہی آنے والا ہے اس میں سے. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے، اللہ نے اس طرح سے اس کو ذکر کیا ہے. واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، اللہ تو وہ ہیں کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادلوں کو ابھار کے اور ان کو لے جاتی ہیں، اٹھا کے لے جاتی ہیں. فسقناہ الی بلد میت، تو ہم نے اس بادل کو، ان ہواؤں کو، ان بادلوں کو ایک ایسی بستی کی طرف بھیج دیا جو بالکل مردہ پڑی ہوئی تھی، پوری بنجر زمین ہو چکی تھی، ایک دم کچھ اس میں اگا ہوا نہیں ہے. فأحیینا بہ الارض بعد موتیہا، تو اس مردہ زمین کو ہم نے اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. کذالک النشور، اسی طرح سے دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، ایسی واپس پیدا ہونے والے واپس زندہ ہوں گے، زمین سے نکلیں گے. یہاں رک کے ہم دو چیزوں پر غور کریں گے جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین واپس دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور ایسا ہوگا قیامت کے دن. اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. نہیں ماننے والا نہیں مانے گا، لیکن یہ بات ایسی جو ماننی پڑے گی. بادل پہ آپ، بارش پہ آپ غور کیے، جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، سورج کی گرمی
سے سمندر، ندیاں، تالاب، نہریں، ان کا پانی کیا ہوتا؟ باپ بن کے جاتا کہ بیٹا؟ بھاپ. اچھا، بھاپ بن کے کہاں جاتا؟ گھر کو آسمان میں. دکھتا آپ نہیں کتنا؟ اور وہ اوپر جا کے کیا ہوتا پھر؟ ڈائریکٹ بارش آتی نہیں. اوپر جا کے یہاں سے بھاپ بن کے اوپر گیا، اوپر جا کے وہ کنڈنسیشن اس کا ہوتا ہے. یہاں سے گرمی کی وجہ سے بھاپ بنی. غور کیجئے، دیکھیے اللہ نے بارش کی مثال دی، اور بارش میں اگر ہم کچھ سائنس کی ترقی سے اور زیادہ آسان ہو گیا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ریٹرن سمجھنے کے لیے واپس آنا. بھاپ بن کے اوپر گیا، ایک گرمی کی وجہ سے بھاپ بن کے اوپر گیا، سورج کی گرمی کی وجہ سے. اور اس کے بعد اوپر جا کے ٹھنڈک ملتی ہے اس کو. اوپر کا واتاورن کیسا رہتا؟ پورا ٹھنڈا رہتا ہے. پہاڑوں کے اوپر جا کے کیا ہوتا؟ آپ کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ گرمی؟ ٹھنڈک لگتی ہے. تو اوپر جتنا آپ ہائٹ پہ جائیں گے اتنا ٹیمپریچر کیا ہو جاتا ہے؟ لو. تو اوپر جانے کے بعد وہی جو قطرے بھاپ بنے تھے اوپر جا کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک دم بادل بن جاتے ہیں. اور ان بادلوں میں وہ جو پانی ہوتا ہے جو قطرے بن کے یعنی بھاپ بن کے اوپر گیا ہے، پھر اتنا جیسے بہت دکھ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آنکھیں بڑھتے 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 دکھ بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا؟ پھر آنکھیں بہنا شروع ہوتی ہیں. وہ بادل بھی جو ہے ان کی کیپیسٹی ہے، اندر جو اس کے بھاپ 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 جم کے ایک دم ٹھنڈا ہو کے وہ جو قطرے ہوتے ہیں، اب کیپیسٹی بادل کی نہیں رہتی ہے. تو بادل کے وہ قطرے کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں کنیکٹ ہوتے 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 اتنا ویٹ ان کا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ٹھنڈے ہوئے قطرے بنے اور واپس نیچے آتے ہیں. کس صورت میں؟ پانی کے قطروں کی صورت میں بارش برستی ہے. تو یہ پانی گیا اوپر، دکھا نہیں، واپس جا کے کیا بنا؟ اوپر جا کے پانی. تو یہاں سے چینج ہو گیا بھاپ، زمین میں جا کے مٹی ہو گیا، چینج ہو گیا بھاپ. لیکن وہ بھاپ اوپر جا کے واپس کیا بنی؟ بادل. اور بادل سے کیا آیا واپس نیچے؟ پانی. تو یہ جو پانی اوپر گیا تو واپس آیا کہ نہیں آیا؟ تو کیوں نہیں آ سکتا؟ ٹھیک ہے اوپر جا رہا تو نیچے گیا. فارم چینج ہوا کہ نہیں پانی کا؟ وہی پانی جو سمندر میں ندی نالوں میں تھا وہ پانی کی صورت میں تھا، پھر فارم اس کا کیا ہو گیا؟ گرمی کی وجہ سے چینج ہو گیا. کیا بن گیا؟ وہ بھاپ. لیکن اوپر گیا، اوپر جانے کے بعد میں کیا بنا دیا اللہ نے اس کو؟ بادل. وہ ٹیمپرری سٹیٹ تھی اس کی. اس کے بعد اللہ نے واپس کیا کیا؟ اس کو زمین پر واپس برسایا. واپس نیچے آ کے کیا بن گیا؟ وہ بارش، پانی. تو ایک چیز کو اللہ بھاپ بنا کے واپس پانی بنا کے برسایا نا تمہارے اوپر، وہ اللہ اتنا قادر ہے کہ اس کو روک کے رکھا. اور عجیب ہے، دیکھیں آپ بادلوں کو اللہ پانی اتنا روک کے رکھتا ہواؤں کے اندر، روکو ٹائم ہے اس کا برسنے کا، پھر برابر وہ پانی برستا ہے. تو ایک چیز ایک حالت سے دوسری حالت میں چلی گئی اور بالکل نئی تھی. وہ لوگ بولتے ٹھہرو بھائی ٹریفک روکو، ہاں بھاپ اوپر جا رہی، پلین رکاتے وہ یہاں سے جائیں گے اپن جہاں ٹریفک جام ہو گیا ہے کیونکہ یہاں سے بھاپ جاری سمندر کے اوپر. اس کا کسی سے کوئی ٹریفک کا پرابلم ہوتا؟ اللہ کیسا کرتا ہے کہ اتنا پانی اوپر جا رہا ہوں لیکن کسی کو رکاوٹ نہیں، کسی کو دکھ رہا بھی نہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں پڑ رہا، سارا پانی اوپر بھاپ بن کے جا رہا ہے بڑے بڑے سمندروں کے اوپر سے. اور پھر اوپر جا کے وہ بادل بن رہا ہے، اور پھر وہی بادل ہوا اس کو لے جا رہی ہے علاقوں میں. اتنا سارا پانی برس رہا ہے، یہاں سے جو گیا واپس آیا. تو بھی گیا واپس نہیں آئے گا؟ تجھ کو بھی اللہ تعالیٰ ایک حالت سے دوسری حالت میں زمین میں بدل دیا، ٹیمپرری رکھا وہاں پہ. پھر قیامت کا دن آیا تو اس میں سے نکلا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو بارش میں ہو رہا ہے وہ تیرے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نشانی ہے کہ اللہ قادر ہے اس پر. نمبر 2، زمین ایک دم ہریالی، سب بارش کے موسم میں ہر طرف دکھائی دیتی ہے. پھر بارش کے بعد کون سا موسم آتا؟ سردی کا. پھر اس کے بعد کون سا موسم آتا؟
گرمی کا. گرمی میں وہی جو ہریالی سب طرف تھی کیا ہو جاتی؟ ختم. ایک دم سوکھا. ہاں گھاس بھی ایک دم ہری کی بجائے پیلی ہو جاتی, سب مٹی کے کلر کی ہو جاتی, اور میدان کے میدان بالکل ایک دم سوکھے دکھتے ہیں, گرمی دکھتی ہے ایک دم ہر جگہ. دور دیکھیں گے تو ہلتا ہوا دکھتا سب. پھر بارش ہوتی ہے. وہی زمین جو پہلے ہری تھی, ہریالی ہر طرف تھی, ایک دم ہرا بھرا ماحول تھا, اور پھر ختم ہو گیا تھا. واپس کیا ہو جاتا؟ جیسا پہلے تھا ویسا واپس ہو جاتا. تو جو ایسا لگتا تھا کہ اب ختم, لیکن واپس وہی ہریالی جو پہلے تھی واپس آ جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین بارش جب برساتا ہے تو پہلے جیسا ہرا بھرا تھا اور سوکھ گیا تھا واپس بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے. تو جو اللہ ایک بار جیسا تھا پھر خراب ہو گیا, مٹ گیا, مر گیا, زمین مردہ ہو گئی, پھر واپس اس کو زندہ کر دیتا ہے, ہریالی اس میں آتی ہے, وہ تجھ کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر آپ زمین میں جو بوتے, آپ نے گٹھلی زمین میں ڈالی, یا کوئی بھی پھل ہے اس کا کیا ڈالتے آپ؟ بیج. پھل پورا ہوتا ہے, آم ہے مثال کے طور پر, آم آپ پورا کھائے, گٹھلی نہیں کھایا, نہیں کھاتے نا گٹھلی. اب وہ جو گٹھلی ہے وہ کمپلیٹ ہے یا پارٹ ہے؟ اس کا پارٹ ہے. اس کو آپ کیا کرتے؟ زمین میں, آپ مطلب کسان زمین میں اس کو ڈالتا ہے, اس کو پانی وانی دیتا ہے, کھاد دیتا ہے, اس کے بعد اس میں سے پودا نکلا, پیڑ بنا, اس پہ گٹھلیاں لگتی نا. ہاں بولے کچھ, ساری گٹھلیاں. آپ نے کیا لگایا تھا؟ گٹھلی. آنا کیا چاہیے؟ آم آنا چاہیے. میتھمیٹکس کے حساب سے صحیح ہے, گرامر کے حساب سے گٹھلی لگایا تو کیا آنا چاہیے؟ آم. عقل تو یہ بولتی کہ بھائی آپ نے کیا لگایا تھا, ہے نا, تو آنا کیا چاہیے؟ آتا کیا؟ تو آپ نے جوس ڈالا زمین میں, آیا کیا؟ کل. اس گٹھلی کو معلوم کیسا تھا کہ اس سے پھل بننا چاہیے؟ وہ انفارمیشن سٹور کہاں ہے؟ کون بولا اس کو؟ کچھ تو انفارمیشن تھی نا بھائی. وہ گٹھلی سمجھدار ہے نہیں بھائی, جانے دو ان لوگوں نے, ہاں نہیں کرنا ہے ایسا. ایسا ہے, وہ عقل والی تو ہے نہیں نا. اس گٹھلی میں کیسے معلومات ہے؟ اچھا ایک گٹھلی ہے, وہ پھٹی, مٹی میں مل گئی, ختم ہو گئی, لیکن اس میں سے ایک پودا نکلا. اس میں پھل نہیں تھا, پودے میں پھل تھا. شروع میں چھوٹا سا پودا تھا, بیچارہ غریب جا باہر نکل کے دیکھا ایک بار اس نے, پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتے بڑھتے, کوئی اپنے کو ستا رہا نہیں, چھیڑ رہا نہیں بھائی, بڑا اوپر بڑھتے بڑھتے پانی وانی لے کے اس نے زمین سے بڑا پیڑ بن گیا. تب تک بھی پھل نہیں آیا اس کو. جب بالغ ہو گیا ایک دم بڑھ گیا, پیڑ کی صورت میں اختیار کر گیا, پھر اس کو پھل آیا. اتنا ٹائم کا گیپ ہے اس کے اندر. وہ انفارمیشن اس دوران میں سٹورڈ کدھر تھی؟ ہارڈ ڈسک میں؟ کہاں؟ وہ پیڑ کو معلوم تھا اپنے کو ایک دن آنے والا بھائی, پیڑ اپنے کو پھل دینا ہے, اس کو معلوم تھا. کہاں تھی وہ معلومات؟ اتنا وقفہ ہونے کے بعد وہ پیڑ, پھر اس میں سے پھول نکلا, وہ پھول سے اس کی کیری بنی کھٹی, اس کے بعد اس میں رس آیا, اس کے اندر لذت پیدا ہوئی, میٹھا پن آیا, اس کے بعد ایک پورا پھل بنا, چھلکوں کے ساتھ, گودے کے ساتھ, گٹھلی کے ساتھ. تو یہ تو مٹ چکا تھا زمین میں, لیکن اسی ایک گٹھلی سے بنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک, اب کتنی گٹھلی ڈالے تھے آپ زمین میں؟ احمد بھائی کتنی ڈالے تھے؟ ایک. لیکن اس پیڑ پہ پھل کتنے آئے؟ ایک. جتنا دیں گے اتنا ہی ملے گا بھائی, ایسا ہوا؟ اس ایک گٹھلی سے سینکڑوں پھل اس میں سے نکلے, اور ہر پھل میں اس پہ چھلکا, اس کا گودا, اور اس میں ایک گٹھلی. ملٹی پلائی کیسے ہوا یہ؟ ایسے کیسے ہوا؟ وہی آم جو کھانے کے بعد بچا کچا ہم نے بویا تھا, پورا نہیں تھا وہ, لیکن اس سے جو آؤٹ پٹ ہم کو ملا وہ پورا اور ملٹی پلائیڈ, ایک نہیں کئی. تو زمین میں جب تجھ کو تیرے گھر والے بوئیں گے اور اس کے بعد تو پورا مٹی ہو جائے گا,
صرف ہڈیاں بچیں گی گٹھلی کی طرح. پھر اس کو اللہ واپس بنا کے نہیں نکال سکتا. اتنے سارے پھل نکال رہا ہے ایک پیڑ سے, تو اس کو ایک اکیلے کو نہیں نکال سکتا وہ کہ نہیں یہ تو سب ختم ہو گیا نا, ابھی تو خالی ہڈی بچی. تو آم میں کبھی سوچا ہے تو نے, سب تو آم کھا لیا, اب گٹھلی بچی, تو اس واپس اس گٹھلی سے پورا آم اللہ بناتا ہے. تو تیری ہڈیوں سے پورا تو نہیں بنا سکتا اللہ, اور اتنے سارے پھل بنا سکتا ہے, تو اکیلے تو تیرے جیسے کتنے بنا سکتا ہو. اللہ چاہے تو ایک سے کئی نکال سکتا ہے. ویسے ہی جیسے ایک آدمی کا بے جان نطفہ اس کی بیوی کے رحم میں جب ٹھہرتا ہے, جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں, دو بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے جسم سے نکلا ہوا ایک قطرہ, اس ایک بے جان قطرے سے اللہ رب العالمین پوری ایک زندگی پیدا کر کے باہر نکالتا ہے. تو وہی اللہ ایک بے جان چیز جو زمین میں جسم پڑا ہوا تھا اور ہڈیاں ہو گیا تھا اور بے جان ہو گیا تھا پورا, انہی ہڈیوں کو واپس ان پہ گودا لگا کے اس کو واپس سے انسان کو گوشت ڈال کے اس کو چمڑا دے کے سب نہیں بنا سکتا. وہی اللہ جو ایک گٹھلی سے گٹھلی گودا, اس کے اوپر چمڑا, اس کے اوپر اس کا چھلکا وہ بنا رہا ہے, وہ تیرے لیے نہیں کر سکتا ایسا. تو جو یہ کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے یہاں پر اس کو بیان کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک تو پانی بھاپ بن کے اوپر گیا اور پھر واپس بارش بن کے پانی نیچے آیا, تو واپس سے اللہ سائیکل کیوں بولتے اس کو, جا کے واپس آتا. اچھا عجیب بات اس میں یہ ہے, سمندر کا پانی کیسا رہتا, اور اس سے جو پانی اوپر جا کے واپس بارش ہوتی وہ کیسی رہتی ہے, کھاری رہتی نا, نہیں کیسا رہتا ہو, بارش کیسی رہتی ہے. آپ کو ہاں اسکول میں ایک ایکسپیریمنٹ آپ کو دیا گیا ہوگا کبھی, پانی لیجئے پیالے میں اور اس میں پانی میں نمک ڈالیے اور اس کو دھوپ میں رکھیے, اور اس کے بعد میں پانی کیا ہو جائے گا, بھاپ بن کے اڑ جائے گا, بچے گا کیا, شکر, نمک. تو وہ جو بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے, دیکھیے قانون اللہ نے کیسا بنایا, بھاپ بن کے جو پانی اوپر جاتا ہے سمندروں سے, اور سمندر کتنے بڑے ہیں, اور اس کا پانی کیسا ہے, کڑوا, کھٹا, کھارا, نمک والا پانی ہو, لیکن وہ جو پانی اوپر جاتا ہے بھاپ بن کے, وہ چل تو بھی چل میرے ساتھ نمک کو لے کے جاتا, وہ نمک کو کیا بولتا, تو یہیں رہے, اور خود پانی اوپر جاتا. اللہ چاہتا تو نمک کے ساتھ لے جاتا نا, لیکن نمک کے ساتھ بارش برسے تو پینے لائق رہے گا. یہ علاقوں میں برسنا چاہیے تاکہ پودوں کو فائدہ ہو, انسان کو پینے کے لیے ملے. انسان وہ نہیں پی سکتا ہے, تو بارش میں اللہ تعالیٰ وہ پانی نہیں برساتا ہے جو اوپر جا رہا ہے سمندر کا, وہ نمک کو نیچے چھوڑ کے پانی اوپر جاتا ہے, اور اوپر سے جب برستا ہے تو وہ برستا ہے جو انسان کے فائدے کا ہے. جو اللہ اتنا سپریٹ کر کے کر سکتا ہے وہ کتنا قادر ہے. قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون, تم نے اس پانی کو بھی کبھی دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو. یہاں دیکھنا صرف دیکھنا نہیں, دیکھتا تو ہے ہی آدمی, عبرت کی نگاہ سے بھی دیکھا ہے اس کو, کبھی سبق لینے اور غور کرنے کی نگاہ سے دیکھا ہے اس کو. افرأیتم الماء الذی تشربون, جو پانی تم پیتے ہو کبھی اس کو دیکھا ہے تم نے. اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, بادلوں سے اس کو ہم برساتے ہیں کہ تم برساتے ہو. پارلیمنٹ ہاؤس میں طے ہوتا وہ بادل کو برسانے کا ابھیان اس سال ہوتا, گورنمنٹ برساتی ہے اس کو, کون کرتا, انسان کے بس میں ہے وہ, اس کی کوئی چوائس نہیں. اللہ جب چاہتا ہے بارش ہوتی ہے. جو موسم کی جانکاری دینے والے بھی کیا بولتے ہیں, بارش کی سمبھاونا ہے, پاسبلٹی ہے, قطعاً نہیں بول سکتے وہ لوگ. اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے, اللہ جب چاہے گا. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, بادلوں سے اس کو تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں. اور اللہ نے آگے کیا کہا دیکھیے, لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون,
اگر ہم چاہتے تو اسے کھاری بنا دیتے، کھارا بنا دیتے پانی کو. تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا ملح اجاج، اللہ نے اس کو کہا نا ایک دم کھارا نمک والا پانی. اگر ہم چاہتے، وہ جو برس رہا ہے پانی بادل سے بارش والا، اگر ہم چاہتے تو اس کو کھارا بناتے ہیں. ہم نے ایسا نہیں کیا. پانی جب بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، کھارا نمک نیچے چھوڑ کے جاتا ہے، اور بغیر نمک والا میٹھا سیراب کرنے والا پانی ہم برساتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. تو تم شکر کیوں نہیں کرتے اللہ کا؟ ریئلائز کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اور اللہ نے کیا، کتنا علم والا ہے، حکمت والا ہے. اگر وہ ہم پر رحم نہیں کرتا تو ہر بارش کیسی ہوتی؟ کھارے پانے والی ہوتی. ایسا پانی جو ہم پی نہیں سکتے. کیا فائدہ ہوتا اس کا برس کے؟ تو مصیبت ہی مصیبت ہوتی. فصلیں اس سے تباہ ہو جاتی، فصلیں تباہ ہو جاتی. انسانوں کے لیے ہیلتھ کے ایشوز، سکن کے ایشوز ہو جاتے اس کی وجہ سے. وہ ہم پی بھی نہیں سکتے تھے. ہمارا اچھا پانی بھی اگر ہے، نہروں کا پانی ہے، ان میں تالاب کا پانی ہے، وہ پانی آ کے برس جاتا اس کے اوپر، اس کو بھی خراب کر دیتا. وہی پانی اگر کھارا پانی برستا تو ہم کو تالاب کے اوپر چھتیں بنانی پڑتی تھی، کیونکہ وہ پانی اس میں برس جائے گا نا، وہ خراب ہو جائے گا، یہ بھی کھارا ہو جائے گا، یہ بھی پینے لائق نہیں رہے گا. اگر اللہ ایسا کرتا تو ہم کیا کرتے ہیں بتائیے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے کیا. یہ بغیر حکمت کے ہو رہا، آٹومیٹک بلائنڈ فورسز آف نیچر. اتنا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کہ اس کے اندر ہر چیز مناسب دکھائی دیتی ہے. وہ کسی علم والے کے بغیر اپنے آپ بن گئی. یوں ہی بن گیا، سب ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہی ہے. سوچئے، اس بات کی دلیل ہے کہ ایک اللہ ہے جو بڑے علم والا، حکمت والا، قدرت والا، رحمت والا ہے، جو بندوں کے لیے ان کی منفعت والی چیزیں کرتا ہے. یہ سارا نظام ان کے لیے اس نے سجا کے رکھا ہے. فلولا تشکرون، تو شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس پر، اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ دے. اور یہ پہلا حصہ اس کا مکمل ہوا، جس میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. سمجھ میں آئے؟ اب اس سے آگے بات بڑھے گی. اب دوبارہ زندہ جب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے قیامت کے دن کا منظر بیان کیا ہے کہ اب جس دن کا تم انکار کر رہے ہو، جس کا مذاق اڑا رہے ہو، وہ دن آئے گا تو کیا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم آگے آنے والے درسوں میں وہ آیتیں دیکھیں گے سورہ نبأ کی، جس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے اور انجام انسان کا بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن کریم کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین کا شکر کرنے والا بنائیں اور اپنے آپ کو دینی مجالس سے جوڑنے والا بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہم کو مزید نفع بخش علم سے نوازے اور اس کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.